میں کون آیا جس رات میں پہلے کوئی دن نہیں تھا، جس رات سے پہلے کوئی دن نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، رات ہی رات تھی، اس رات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہ تارک ستارہ اس رات میں آیا، وہ تارک ستارہ اتنا چمکیلا تھا کہ رات کو روشن کر دیا، ہر رات روشنی ہی روشنی ہو گئی، ظلمت نہ رہی، اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ تارک ستارہ سب سے پہلے آیا، اس سے پہلے کوئی ستارہ نہ تھا، اس تارک ستارے سے پہلے کوئی اور ستارہ نہ تھا، نہ کوئی مدھم ستارہ تھا، نہ کوئی روشن ستارہ تھا۔ بس تارک ستارے سے پہلے کچھ نہ تھا، بس تارک ستارہ ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس تارک ستارے کے بعد ہر ایک چیز کو خلق کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تارک ستارے کو خلق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تارک ستارے کے بعد ہر چیز کو خلق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تارک ستارے کی روشنی میں ہر چیز کو خلق کیا۔ صرف ایک تارک ستارہ سب سے پہلے پہلی رات کو آیا، صرف ایک ستارہ، صرف ایک ستارہ تارک ستارہ سب سے پہلی رات کو آیا، باقی سب ستارے ہی دن کو آئے۔ آسمان پر جو رات کو ستارے نظر آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی تارک ستارہ نہیں ہے، یہ سب مدھم ستارے ہیں، لیکن تارک ستارہ روشن ستارہ ہے، تارک ستارہ چمکیلا ستارہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو روشن کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ روشن ستارہ سورج ہے جو سب سے پہلی رات کو آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تارک ستارہ صرف سورج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورج کو خلق کیا، پھر سورج کے بعد اس سورج کی وجہ سے ہر ایک چیز کو خلق کیا۔ بس تارک ستارہ اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلی رات کو آیا، پہلے تارک ستارہ اسے کہتے ہیں۔ بس تارک ستارہ اسے کہتے ہیں جو سب سے پہلی بڑی رات کو آیا، سب سے پہلی بڑی رات کو آیا۔ سب سے پہلی رات سب راتوں سے سب سے بڑی رات تھی، اس کی درازی کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ رات 3 کروڑ سال کی بنتی ہے، یہ رات 3 کروڑ سال کی بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورج قدر میں فرماتے ہیں، سورج قدر میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات نازل کیا، انا انزلناہ نام لیا، اس کو قدر کی رات نازل کیا، بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات نازل کیا۔ وہ نازل ہونے والا، وہ رات کو نازل ہونے والا، وہ قدر کی رات کو نازل ہونے والا تارک ستارہ تھا، تارک ستارہ تھا، تارک ستارہ ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کہا جس رات میں تارک ستارہ نازل ہوا وہ قدر کی رات تھی، تارک ستارہ نازل ہوا وہ قدر کی رات تھی۔ جس رات میں تارک ستارہ نازل نہ ہو وہ قدر کی رات نہیں ہو سکتی۔ جس قدر کی رات میں تارک ستارہ نازل نہ ہو وہ قدر کی رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ تارک ستارہ ہر رات کو آنے والا ہے، کیونکہ تارک ستارہ ہر رات کو آنے والا ہے۔ جس رات میں تارک ستارہ نہ آئے وہ رات نہیں ہو سکتی، وہ رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ تارک ستارے کا مطلب ہی رات کو آنے والا ستارہ ہے، تارک ستارے کا مطلب ہی رات کو آنے والا ستارہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کہا جس رات میں تارک ستارہ نازل ہوا، بے شک ہم نے اس تارک ستارہ کو قدر کی رات نازل کیا، قدر کی رات نازل کیا۔ تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ اگر اس دنیا میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کیا رات، تم کیا جانو قدر کی رات ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ قدر کی رات سب سے پہلی رات ہے جس کو کسی اس رات کا پتہ ہی نہیں۔ تم کیا جانو، کس کو پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تم کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قدر کی رات کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ تم کیا جانو، سب کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے، سب کو مخاطب کر کے کیا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا یہ قدر کی رات یہ دنیا کی رات نہیں، یہ سب سے پہلی رات ہے جب تک کچھ نہ تھا۔ تم اس رات کو ادراک نہیں کر سکتے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ جس رات میں تارک ستارہ نازل ہوا، لیکن تارک ستارہ بڑا چمکیلا ہے جو قدر کی رات نازل ہوا۔ پیچھے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تارک ستارہ اور سورج ستارہ ایک چیز ہے۔ آج تک کسی نے قدر کی رات کو نہیں دیکھا، آج تک کسی نے قدر کی رات کو نہیں دیکھا جس میں سورج یا تارک ستارہ نازل ہوا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات اس دنیا کی رات نہیں تھی، یہ رات زمین و آسمانوں خلق ہونے سے پہلے سب سے پہلی رات تھی جس میں تارک ستارہ نازل ہوا، جس میں سورج ستارہ نازل ہوا۔ جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن عظیم، یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن عظیم پاک
تارک ستارہ اور سوری ستارہ، عرش عظیم، کرسی، مقام معمول، دار السلام، جنت الماوا، بیت المعمور، مسجد اقصی، مکان علیہ، علیین، لولا، یہ سب ایک ہی چیز ہے، یہ سب ایک ہی ثابت ہو چکا ہے، یہ سب ایک ہی چیز ہے، ایک چیز کے مختلف نام، یہ سب قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ سب قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ قرآن پاک، قرآن عظیم، تارک ستارہ ایک ہی قدر کی رات میں نازل ہوئے۔ قرآن عظیم بھی قدر کی رات کو نازل ہوا، تارک ستارہ بھی قدر کی رات کو نازل ہوا۔ یہ قدر کی رات تارک ستارہ کی وجہ سے بہت چمکیلی تھی، یہ قدر کی رات تارک ستارہ کی وجہ سے بہت چمکیلی تھی، لیکن اس میں دھند تھی، دھند چھا گئی تھی، تارک ستارے کی وجہ سے دھند چھا گئی تھی۔ آج تک اس قدر کی رات کو کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ قدر کی رات ضرور تارک ستارہ اور قرآن عظیم نازل ہوا، اس چمکیلی رات کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس رات کو بھی دیکھا اور اس نازل ہونے والے قرآن عظیم تارک ستارے کو بھی دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات اس دنیا کی رات نہ تھی، جبکہ زمین و آسمان ابھی خلق نہ ہوئے تھے، کوئی چیز خلق نہ ہوئی تھی، یہ سب سے پہلی رات تھی، یہ سب سے پہلی قدر کی رات تھی جس میں قرآن عظیم تارک ستارہ نازل ہوا۔ یہ رات اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تارک ستارہ اور قرآن عظیم سب سے پہلی رات کی کو قدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ہر طرف یہ رات، ہر طرف رات ہی رات تھی، کہیں روشنی نہ تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن عظیم اور تارک ستارے کو نازل کیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معراج کی رات تارک ستارہ دیکھا، معراج کی رات تارک ستارہ دیکھا، جس رات میں تارک ستارہ کی وجہ سے دن ہی دن تھا، جس رات میں تارک ستارہ کی وجہ سے دن ہی دن تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ لیکن اس زمانے میں سائنسدان اور کائنات کو تسخیر کرنے والے ہر رات کو تارک ستارہ دیکھتے ہیں، ان کو ہر وقت ہی تارک ستارہ نظر آتا ہے۔ جب یہ زمین کی حدیں کراس کرتے ہیں تو پھر ان کو تارک ستارہ ہی نظر آتا رہتا ہے، کبھی نظر آنے سے بند نہیں ہوتا، نظر ہی آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تارک ستارے کو قدر کی رات نازل فرمایا، کیونکہ اللہ قدر کی رات کو تارک ستارہ ہی نازل ہوتا ہے۔ تارک ستارہ رات کو آنے والا ستارہ ہے، یہ تارک ستارہ النجم الثاقب ستارہ ہے، لیکن اس دنیا میں کسی نے بھی اس تارک ستارے کو رات کو نہیں دیکھا، لیکن کسی نے بھی اس چمکیلے ستارے کو رات میں نہیں دیکھا۔ ہر ایک شخص نے رات کو سب مدھم روشن ستارے دیکھے ہیں، سب مدھم روشن ستارے دیکھے ہیں اور دیکھتے ہیں، کسی نے کوئی چمکیلا ستارہ رات کو نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قدر کی رات اس دنیا کی راتوں میں سے نہیں ہے، حقیقت میں یہ سب سے پہلی رات ہے، حقیقت میں یہ سب سے پہلی رات ہے، جبکہ کچھ نہ تھا، جبکہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کو بھی خلق نہ کیا تھا، ہر ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف رات ہی رات تھی، کہیں روشنی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں تارک ستارہ کو نازل کیا، قرآن عظیم کو نازل کیا، اس سے یہ رات برکت والی بن گئی، روشن بن گئی، چمکیلی رات بن گئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، ہر طرف دن ہی دن ہو گیا۔ حقیقت میں قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات کو قدر کی رات قرار دیا، سب کے پہلی رات قدر کی رات قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کہا، جس رات میں تارک ستارہ نازل ہوا، کہ تم اس رات کو کیا کہتے ہو جس رات میں تارک ستارہ قرآن عظیم نازل ہوا، کیونکہ تارک ستارہ سب سے پہلی بڑی رات کو ہی آنے والا ہے، کیونکہ یہ تارک ستارہ سب سے پہلی رات کو ہی نازل ہوا۔ تمہارا اس رات کے متعلق کیا خیال ہے؟ تم اس رات کو کیا کہتے ہو؟ تم اس رات کو کیا مانتے ہو؟ تم اس رات کو کیا جانتے ہو؟ تم اس رات کے متعلق کیا رات کر سکتے ہو کہ وہ رات کیا ہے، وہ چمکیلی رات کیا ہے، وہ قدر کی رات کیا ہے، وہ روشن رات کیا ہے، وہ مبارک رات کیا ہے، وہ برکت والی رات کیا ہے، وہ کتاب مبین کیا ہے؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کو نازل کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے تو ہم کیا چیزیں کہ اس کو سمجھیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ادراک کہہ کر فرمایا ہے، ایک ستارہ تارک ہے اور دوسری وہ رات ہے، دوسری وہ قدر کی رات ہے، دوسری وہ چمکیلی رات ہے، دوسری وہ روشن رات ہے، دوسری وہ برکت والی رات ہے، دوسری وہ مبارک